اور میں یہاں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کیس کیا تھا، یہ ذرا سمجھ آئی کیس کیا تھا. میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں پرائم منسٹر بنا کہ میں نے اس ملک کے اندر سیرت نبی کو پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہے، ہماری موریلٹی گر چکی ہے. موریلٹی گری ہوئی ہے تو اس طرح کے چور و چکے سارے ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سے ایک بڑا مجرم جرائم پیشہ آدمی آج ملک کے اوپر بیٹھ گیا ہے. تو جب آپ کی ملک کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے ملک تباہ ہو جاتا ہے. میرا القادر یونیورسٹی کا مقصد بنانے کا تھا کیا کہ اس ملک کے اندر ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو جو کہ سیرت نبی کے اوپر، جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر تھے، ان کی کوالٹیز آئیں ان کے اندر کہ وہ کیا ان کے اندر کوالٹیز تھی کہ انہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا، اور کیوں اللہ حکم کرتا ان کی سنت پہ چلو. تو وہ مقصد وہ تھا. اور پھر صوفیزم اور روحانیات کے اوپر، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پڑھائی جائے وہاں. تو یہ مقصد تھا اس کا. تو یہ فیصلہ ہوتا ہے دسمبر میں، دسمبر 2018. یہ ذرا آپ سنتے رہے. ایک سپانسر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں بنانے کے لیے تیار ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں ایک کینسر ہاسپٹل جس کا خسارہ 9 ارب روپیہ ہے ہر سال کا، 75% کینسر کے مریضوں کو مفت علاج دینے کا. پشاور میں دوسرا کینسر ہاسپٹل، کراچی کے اندر تیسرا کینسر ہاسپٹل جو کہ سب سے بڑا ہے، جو 30 ارب روپے کا بن رہا ہے. نمل یونیورسٹی چل رہی ہے جو کہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. یہ تو کوئی 300 کچھ کنال ہے، وہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. وہاں بھی 90% بچے نوجوان مفت ڈگریز لے رہے ہیں. تو یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں بھی ہم ایک سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ لیڈرشپ نکلے پاکستان میں جو ایک صادق اور امین ہو. تو یہ مقصد تھا اس کا. یہ ہوتا ہے فیصلہ نومبر میں. 15 مئی کو 2019 کو میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرتا ہوں جا کے ایز پرائم منسٹر. یہ ریکارڈ دیکھ لیں. کیس یہ کون سا ہے؟ این سی اے کا جو کیس یہ بات کر رہے ہیں جو کیبنٹ میں آتا ہے وہ دسمبر میں آتا ہے، 7 مہینے کے بعد. یہ بن رہی ہوتی ہے یونیورسٹی، پیسہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے. اس کے 7 مہینے کے بعد وہاں یہ این سی اے کا کیس آتا ہے. وہ سمپل کیس ہے، وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے پاس یہ چوائس رکھی گئی کہ پتہ نہیں $170 ملین آ رہا ہے پاکستان، یا لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اگریمنٹ ہوئی ہوئی ہے ملک ریاض اور این سی اے میں، تو لیکن وہ کانفیڈینشیل ہے. تو اگر آپ کانفیڈینشیل مانتے ہیں تو وہ پیسہ آ جاتا ہے پاکستان میں. اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو جا کے وہاں کیس کرنا پڑے گا، لیٹیگیشن کرنی پڑے گی. وہیں ہمیں بتایا گیا کہ $100 ملین ہم ضائع کر چکے ہیں فورن لیٹیگیشن میں. تو وہ جب کیس جائے گا وہ کئی سال چلے گا. لہذا ہم نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ میں وہ $170 ملین آتا ہے یا وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے تو پاکستان آ رہا ہے نا، اس کے اوپر میرے اوپر کرپشن کیس ہے. یہ کیس کہتے ہیں جناب آپ نے القادر یونیورسٹی سے فائدہ اٹھایا ہے. القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ہے، اس کے سارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں، وہ سارے آپ کو پتہ ہے. بتائیں کدھر سے فائدہ اٹھایا؟ وہ کوئی نہیں بتا رہا. یہ نہیں نیب بتا رہی فائدہ. وہ کہتے جی آپ کو کوئی فائدہ ہو، کیونکہ آپ کو القادر بنانا تھا لہذا آپ نے اس کو ملک ریاض کو، جب ساری کیبنٹ کا فیصلہ تھا. نہیں، آپ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے وہ القادر یونیورسٹی بنانی تھی جس میں مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. جس طرح نہ مجھے نمل یونیورسٹی سے ہے نہ مجھے شوکت خانم سے ہے، کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے، وہ میری ذاتی ملکیت نہیں. اس کے اوپر یہ سارا ڈرامہ ہوا کہ جی عمران خان کے اوپر کرپشن کیس ہوا. اس کے اوپر انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے تھے. اور دوسرا میری بیوی. اب مجھے جو اس سے زیادہ اپنے سے زیادہ تکلیف ہے کہ میری بیوی کا نام بھی ٹرسٹی میں ہے. کیوں ہے؟ ٹرسٹی کیا ہوتا کہ پہلے کیونکہ قوم کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میں نے کبھی اس طرح کا کنٹرول ٹیلی ویژن نہیں دیکھا جو آج کل ٹوٹل کنٹرول کر کے پیچھے سے ان کو حکم آتا ہے نامعلوم افراد کا، دھمکیاں آتی ہیں، آرڈرز دیے جاتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں دکھانا، فلانی چل.
اس کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں کہنی, اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا. تو اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے. لوگوں کو بتائیں کہ ٹرسٹ ہوتا کیا ہے. ٹرسٹ, جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی تنخواہ ملتی ہے, ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی. صرف ٹرسٹی وہ ہوتا ہے جس کو جو دل سے کوئی خیراتی کام کرنا چاہتا ہے. اب بشرا بیگم, بلکہ مجھے سیرت نبی کو جو سمجھا ہوں میں تو بشرا بیگم کی وجہ سے سمجھتا ہوں, کیونکہ ان کی بہت زیادہ اس کے اوپر ان کی نالج ہے, تو ان کو میں نے ٹرسٹی رکھ دیا. اس کے اوپر بھی وارنٹ نکال دیا اریسٹ کا, میرے گھر پہ حملہ کر دیا پھر سے آ کے, یہاں ٹیئر گیسنگ شروع کر دی, ان کو کہا کہ پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے. میں نے ایسی کبھی بے غیرتی اس ملک میں نہیں دیکھی. وہ آدمی, یہ نیب کا چیئرمین, یہ جو جنرل ہے, اگر اس نے یہ آرڈر کیا اور کیا اسی نہیں ہوگا, اور اس کے ہینڈلرز نے پیچھے سے اس کو کہا ہوگا, کیونکہ میں آج تو وہ جو پہلا نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان جنہوں نے ریزائن کیا, اس نے کہا میں غلط کام نہیں کرتا. میں آج اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نیب کے ذرا لوگوں سے ملا تھا. مجھے تو اندازہ نہیں تھا وہ اتنا پرنسپلڈ آدمی. یہ بے ضمیر آدمی, اس کو شرم نہیں آئی کہ وارنٹ نکال رہے ایک ٹرسٹ کے اوپر, ایک ٹرسٹی ہونے پہ. ایک تو یہ جاہل ہوگا کیونکہ اس سے کوئی بہتر کیس ہی ڈھونڈ لیتا, کیونکہ اور کیس کوئی مل نہیں رہا تھا. دوسرا, شرم نہیں آئی کہ ایک گھر کی پردہ دار خاتون کے اوپر آپ نے ایک وارنٹ نکال دیا اریسٹ کا, اور یہاں پولیس آ گئی اس کو پکڑنے کے لیے. شرم نہیں آئی؟ گھر میں آپ کی عورتیں نہیں ہیں, یا آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ کی عورتوں سے یہ کچھ کرے گا تو آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا؟ آپ اتنے بے غیرت ہیں. آپ بھی بے غیرت ہیں, اور جو آپ کو ہینڈلرز جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں, کیونکہ کوئی غیرت مند آدمی, آنریبل آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جو آپ نے کی ہے. بے ضمیر بھی ہیں, بے غیرت بھی ہیں, چھوٹی سی تنخواہ کے اوپر اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں آپ کی. یہ اتنی سی اوقات اور قیمت ہے.